جب شادی کر کے اپنے سسرال آئی تو میری ایک نند تھی اور یہ بات پورے خاندان میں مشہور تھی کہ اس گھر میں ایک نہیں دو ساسیں ہوں گی، کیونکہ میری نند بھی ساس کا کردار ادا کرے گی۔ وہ میرے شوہر سے بڑی بہن تھی اور پورے گھر پر اس کی حکومت تھی، لیکن شادی کے 6 مہینے بعد ہی اس کی بھی شادی ہو گئی۔ ویسے تو وہ مجھ سے عمر میں بڑی تھی، شادی اس کی دیر سے ہی ہو رہی تھی۔ جب اس کی شادی ہوئی تو میں نے سکھ کا سانس لیا، پر شادی کے 4 مہینے بعد ہی وہ واپس آ گئی اور اس کے شوہر نے اس کو طلاق دے دی، کیونکہ اس کی حرکتیں ہی ایسی تھیں۔ اس بیچ کچھ ایسا ہوا کہ ہمیں یہ علاقہ چھوڑنا پڑا اور ہم دوسرے شہر میں چلے گئے۔ میرے شوہر کی نوکری لگ گئی۔ اس نے کہا کہ وہ دوسرے شہر میں اکیلا نہیں رہ سکتا۔ اس بات سے میری ساس اور نند کو بہت برا لگا کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، لیکن اس میں برا لگنے کی کیا بات تھی؟ شوہر بیوی کے ساتھ نہیں رہے گا تو اور کس کے ساتھ رہے گا؟ یوں ہم دوسرے علاقے میں آ گئے اور ہمیں ابھی یہاں پر آئے ہوئے 1 ہفتہ بھی نہیں ہوا تھا۔ یہ علاقہ ذرا گنجان آباد تھا، یہاں کے لوگ تھوڑے جاہل تھے۔ یہاں پر نہ تو کوئی اچھا ڈاکٹر بیٹھتا تھا، نہ ہی کوئی اسکول کالج تھا، سب کچھ بہت دور دور تھا۔ لیکن ہم لوگ اس علاقے میں اسی لیے آئے تھے کیونکہ ہمیں یہاں پر مکان سستے میں مل گیا تھا۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ میری نند نے حجاب کیا ہوا تھا اور ایسا حلیہ بنا رکھا تھا جیسے ابھی ابھی حج کر کے آئی ہے۔ میں حیران ہوئی کہ آج اس کو کیا ہو گیا، لگتا ہے اس کے سر میں درد ہے، اس لیے اس نے سر لپیٹ لیا ہے۔ میری ساس بیمار رہتی تھی اور میرے سسر اس دنیا میں نہیں تھے۔ شوہر پورا دن کام کرتا تھا۔ میری نند نے ایک دن تل کے لڈو بنائے۔ میں نے کہا چلیں آج آپ نے بھی کچھ بنا ہی دیا۔ جب سے وہ واپس آئی تھی تب میں بھی اس کے سامنے کچھ نہ کچھ بول ہی لیتی تھی، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اب یہ گھر میرا ہے، اس کا نہیں۔ میں نے اس کے ساتھ کبھی بدتمیزی نہیں کی تھی، لیکن غلط بات بھی برداشت نہیں کرتی تھی۔ اس نے کہا کہ ہاں بنائے ہیں، لیکن یہ تمہارے لیے نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ کیا مطلب؟ تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا کہ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی تھی اور اس کے کمرے کا دروازہ باہر کھلتا تھا، کیونکہ وہ ایک بیٹھک تھی۔ میرے شوہر نے اسے کہا کہ تم امی کے ساتھ ہی کمرے میں سو جایا کرو اور بیٹھک کو مہمانوں کے لیے سیٹ کر لیں گے، پر اس نے کہا تھا کہ اسے الگ سے کمرہ چاہیے۔ اس گھر میں 3 ہی کمرے تھے، بیٹھک والا کمرہ مجبوری میں اس کو دینا پڑ گیا، جبکہ اس کا دروازہ باہر سے کھلتا تھا۔ ایک دن میں نے دیکھا تو اس کے کمرے میں کچھ عورتیں بیٹھی تھیں، وہ شاید گلی والے دروازے سے آئی تھیں اور وہ ان کو لڈو کھلا رہی تھی۔ میں نے کہا اتنی جلدی اس نے اس علاقے میں دوستی یاری بھی لگا لی، اب اس کو اور کوئی کام بھی نہیں ہے۔ لیکن کچھ عرصے بعد پتہ چلا کہ دوستی یاری نہیں، میری نند تو بھی حاجن بن کر بیٹھ گئی تھی۔ پورے علاقے میں مشہور ہو گیا تھا کہ یہاں پر ایک بڑی نیک عورت آئی ہے جو تل کے لڈو دم کر کے دیتی ہے اور لڈو پر تھوک لگا کر دیتی ہے، لیکن جو بھی وہ لڈو کھاتا ہے اس کے دل کی مراد پوری ہو جاتی ہے۔ میں حیران رہ گئی کہ میری یہ نند جس نے ساری زندگی لوگوں کے ساتھ برا کیا، کسی کے ساتھ اچھا نہ کیا، اپنے شوہر کے ساتھ بھی 4 مہینے گزارے، اس کے خاندان والوں کو ذلیل کر کے اس سے طلاق لے کر آ گئی، آج یہاں پر حاجن بن کے کیسے بیٹھ گئی؟ پر پھر سوچا کہ شاید اس کو ہدایت مل گئی ہو۔ ہدایت تو اللہ کی طرف سے ملتی ہے، پر یہ دم درود والا قصہ کیا تھا؟ میں نے اپنی ساس سے باتوں باتوں میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ تمہیں کیا مسئلہ ہے، اس میں تمہارا کیا جا رہا ہے؟ ظاہر ہے ان کی بیٹی تھی، وہ اسی کا ساتھ دیتی۔ میں خاموش ہو گئی۔ جب اپنے شوہر سے بات کی تو شوہر نے کہا کہ تم اس معاملے میں نہ بولو، 1 مہینہ ہو گیا ہے عذرا نے مجھ سے خرچہ نہیں مانگا ہے، لگتا ہے اپنا خرچہ خود ہی نکال رہی ہے، ہمیں اور کیا چاہیے، ہمارے تھوڑے پیسے بچ جائیں گے، تم بھی اپنی زبان بند رکھو، جو کرتی ہے کرنے دو، اب اس کی شادی تو ہونے والی ہے نہیں، پہلے ہی اس کی شادی بڑی مشکل سے کروائی تھی، لڑکا بھی اس سے کم عمر تھا، اسی لیے شاید معاملات خراب ہوئے ہیں، 40 سال کی ہو جائے گی وہ 2 سال بعد، اب کون اس سے شادی کرے گا، اس لیے بس جو کرتی ہے اس کو کرنے دو۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ بات بڑی عجیب سی ہے۔ میرے شوہر نے کہا کہ روایتی بھابھی مت بنو جو نند کی ٹوہ میں رہتی ہے، بات عجیب ہے یا نہیں تمہیں اس سے کیا، تمہارا گھر ہے تم اسے چلاؤ، خرچہ تو تمہارے ہاتھ میں ہی دیتا ہوں نا، وہ چاہے سیاہ کرے چاہے سفید کرے، اسے اس کے حال پر چھوڑ دو۔ میں نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی کہ سیاہ کرے یا سفید کرے، کل کو کچھ الٹا سیدھا ہو گیا تو پولیس تو آپ کو پکڑ کر لے جائے گی۔ میرے شوہر نے کہا کہ اس میں پولیس کہاں سے آ گئی،
तुम तो बहुत आगे की बातें सोच लेती हो, छोड़ो इन सारी चीज़ों को। दोनों माँ बेटी भी आपस में मिली हुई थी और मेरा शौहर इस बात पर खुश हो रहा था कि चलो उसको पैसे नहीं देने पड़े, लेकिन ये नहीं सोच रहा था कि पैसे आ कहाँ से रहे थे। इसका मतलब कि मेरी नंद जो तिल के लड्डू बना बनाकर दम करके दुकान बनाए बैठी थी, वो बदले में पैसे भी लेती थी। और ये गांव तो था ही जाहिलों का, यहाँ के लोग ऐसे मामलात के लिए पैसे निकाल ही लेते थे। एक दिन मेरी एक दोस्त मेरे घर आई, जो मेरी नई दोस्त थी पर औरत बड़े काम की थी। उसे गांव के हर इंसान के बारे में पता था। ये इलाका गांव कहलाने के ही काबिल था। वो यहीं पैदा हुई थी, इसलिए तकरीबन सबको जानती थी, क्योंकि उसे सैर करने का शौक भी बहुत था। उसने एक दिन मुझे मेरी नंद के बारे में एक बहुत ही अजीब बात बताई, जिसको सुनकर मैं बहुत खुश हुई, क्योंकि मेरे हाथ में तो तुरप का पत्ता आ गया था। मैंने जब उसको कहा कि मेरी नंद की बातों पर ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत नहीं है, वो बस ऐसे ही फजूल बातें करती है, उसने कहा कि नहीं नहीं, फजूल बातें नहीं, तुम्हारी नंद के पास वाकई कोई करामत है। हमारे गांव में एक लड़का है जो इस गांव का सबसे खूबसूरत लड़का है, लेकिन उसे गर्दन तोड़ बुखार हुआ था, जिसकी वजह से उसकी दिमागी हालत थोड़ी खराब हो गई। जब से वो तुम्हारी नंद से इलाज करवा रहा है, तब से वो पहले से बेहतर हो गया है। तुम्हें मैं क्या बताऊं, ऐसा खूबसूरत मर्द तुमने जिंदगी में नहीं देखा होगा, लेकिन बेचारा बीमार है, नहीं तो सारे गांव की औरतें मर जाती उससे शादी करने के लिए। मैंने कहा कि ऐसा क्या है। उसने मुझे लड़के की तस्वीर भी दिखाई। उसने कहा कि इसकी माँ मेरी दूर की कजिन भी लगती है। मैं भी लड़के को देखकर हैरान रह गई। मैंने कहा कि ये यहाँ पर आते रहा है। उसने कहा कि हाँ, इसके 8-9 चक्कर लग चुके हैं तुम्हारी नंद के पास। बल्कि उस दिन उसकी माँ कह रही थी कि जब इसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, तो फिर तुम्हारी नंद ही इसको सुकून में ला सकती है। मैंने कहा कि ये घर में आता रहा और मुझे पता भी नहीं चला। उसने कहा कि हाँ, मुझे तो लगा कि तुम मुझे ये बात बताओगी, लेकिन देखो, मैं तुम्हें ही तुम्हारे घर की बात बता रही हूँ। मैंने कहा कि मैं क्या करूँ, मैं तो बस घर के कामों में ही लगी रहती हूँ। उसने कहा कि जरा आसपास भी देखा करो, लेकिन हाँ, तुम्हारी नंद ने एक और काम भी किया। इन लोगों से बहुत ज्यादा पैसे लिए हैं, क्योंकि ये पूरे गांव के सबसे अमीर लोग हैं। अपने इस बेटे का इलाज कराने के लिए ये कहाँ कहाँ नहीं गए, बाहर के मुल्क तक ले गए उसको, फिर वापस ले आए। सब कहते हैं उसके ऊपर आसेब का साया है, लेकिन जब तुम्हारी नंद के बनाए हुए लड्डू खाता रहता है, तो बिल्कुल ठीक रहता है। और कभी कभी उसे मिलवाने भी ले आते हैं। बस हमें तो इसी बात से यकीन हुआ है। पूरे गांव में इस एक बात से ही तो तुम्हारी नंद मशहूर हुई है, क्योंकि इस लड़के के बारे में पूरा गांव जानता है। ये फौज में था, वहां से आया था तो इसकी ऐसी हालत हो गई थी, फिर उसके बाद से ये घर ही रहने लगा। उसकी एक बहुत ही खूबसूरत मंगेतर भी थी, लेकिन इसने भी उसको छोड़ दिया। मेरा शौहर मुझ पर बहुत ज्यादा पाबंदियां लगाता था। कहता था कि घर में टीवी नहीं लगाओ, लगाओ तो आहिस्ता आवाज में लगाओ, बाहर नहीं जाओ, मेकअप नहीं करो, फैशन नहीं करो, छोटी कमीज नहीं पहनो। और अब उसकी अपनी बहन क्या कर रही थी, एक जवान खूबसूरत लड़के का इलाज कर रही थी, वो भी अपने घर की बैठक में, और बगैर किसी को बताए। आज तो मेरे सर पर जैसे सींग ही उगाए थे। मैंने सोच लिया था कि मैं अपने शौहर से इस बारे में जरूर बात करूंगी। उसने मुझे कहा था कि तुम्हें इसके मामले में बोलने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अब तो बात शर्म और पर्दे वाली हो गई थी। उस लड़के का हमारे घर में क्या काम था? मुझे पता था कि मेरा शौहर इस बात पर कोई ना कोई रद्द अमल जरूर देगा, इसीलिए मैंने उससे बात करने का इरादा कर लिया। लेकिन जब वो घर में आया तो उसके हाथ में एक ऐसी चीज थी जिसको देखकर मैं भी हैरान रह गई। मैंने कहा कि ये क्या? तो कहने लगा कि ये देखो, ये नया फोन है, मुझे अजरा ने लेकर दिया है। मैंने कहा कि क्या? लेकिन ये तो बड़ा महंगा लग रहा है। उसने कहा कि हाँ, मैं भी हैरान हूँ। और वो कह रही थी कि उसके पास आजकल बहुत पैसे आ रहे हैं, इसलिए उसने मुझे नया फोन लेकर दिया है। वैसे एक बात है, मेरी बहन दिल की बहुत अच्छी है। देखो तो सही, मेरी जरूरत का कितना ख्याल था उसे। उसने देख लिया कि मेरे फोन की स्क्रीन टूटी हुई थी, फिर भी मैं गुजारा कर रहा था, और वो मेरे लिए फोन ले आई। वैसे फोन मेरा खराब था, लेकिन मैंने तुम्हें नया फोन लेकर दिया। उस टाइम तुम्हारे लिए ना लेता तो अपने लिए ले लेता, और उस टाइम मैंने सब्र किया, और देखो मुझे कितना अच्छा फोन मिल गया। मैंने अपनी जबान पर ताला लगा लिया, क्योंकि मुझे पता था कि अजरा ने ये सब इसीलिए किया था कि उसका भाई उसके सामने ना बोले।
اور اگر اس ٹائم میں اس کے خلاف کچھ بھی بولتی تو میرا شوہر یقین بھی نہیں کرتا، بلکہ وہ تو دھیمے لہجے میں مجھے بھی تانے دے رہا تھا کہ تمہیں تو نہ میرا خیال آیا، تم نے خود فون لے لیا، میرے فون کے بارے میں نہ پوچھا، اور میری بہن نے مجھے لے کر دیا۔ اس نے کہا کہ آخر بڑی بہن ہے نا، بڑی بہن بھی تو ماں کی جگہ ہوتی ہے، اس لیے اس نے میرا احساس کر لیا ہے۔ میں خاموش ہو گئی، میرے ہاتھ میں جو ترب کا اکا آیا تھا وہ میرے ہاتھ سے گر چکا تھا۔ اب میں کیا کرتی؟ بات پوری کی پوری تھی ہی معیوب، لیکن شوہر کو بتانے کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں تھا، اس لیے میں نے بھی اس بات کا پیچھا چھوڑ دیا اور سوچنے لگی کہ کسی اور طرح سے ہی کچھ کرنا ہوگا۔ مجھے میری نند پر اس لیے غصہ آتا تھا کہ وہ پورا دن بی ہاجن بن کے کمرے میں بیٹھی رہتی تھی اور سارے گھر کے کام مجھے کرنے پڑتے تھے۔ اگر دن میں لوگ آتے تھے تو رات میں تو کام کر سکتی تھی نا، لیکن رات میں وہ یہ بہانہ کر دیتی کہ میں تو پوری رات اللہ کی عبادت کرتی ہوں۔ میں جب سے اس گھر میں آئی تھی میرے پاس صرف کام ہی کام تھے، مجھے اور کچھ سوچنے کا وقت ہی نہیں مل رہا تھا کہ نئی نئی شادی ہوئی تھی، شوہر کے ساتھ کہیں اور جاتی، سیر کرتی، شاپنگ کرتی، چلو جس علاقے میں ہم آئے تھے اس علاقے کی ہی سیر کر لیتے، یہاں پہ کچھ نہ کچھ تو ہوتا، پر مجھے یہ سب سوچنے کا وقت تب ملتا نا جب میرے پاس وقت بچتا۔ میں تو پورا دن گھر کے کاموں میں لگی رہتی تھی، اس لیے مجھے بہت غصہ آتا تھا۔ میرے شوہر نے پہلے دن مجھے کہا تھا کہ اس گھر کو اپنا گھر سمجھو، آپ ہی کے ساتھ مل کر گھر کے کام کر لیا کرو، لیکن یہاں پہ تو عذرا بھی بیچ میں سے نکل گئی اور میں کاموں کے حوالے ہو گئی تھی، یہ ٹھیک نہیں تھا۔ میری نند کے پاس بہت پیسے آ گئے تھے، وہ سب کے لیے کچھ نہ کچھ لیتی پھر رہی تھی، لیکن میرے لیے اس نے کچھ بھی نہ لیا، 1 روپے کی چیز بھی نہ لی۔ اس بات پر بھی مجھے بہت غصہ آ رہا تھا، میں کسی بھی طرح اس کا بھانڈا پھوڑنا چاہتی تھی۔ میں سب کو بتانا چاہتی تھی کہ یہ عورت اچانک سے بی ہاجن کیسے بن گئی، لیکن حیرانی یہ تھی کہ سارا گاؤں اس کی تعریفیں کر رہا تھا اور سب لوگ اس بات کے گرویدہ ہو چکے تھے کہ واقعی میں اس کے پاس کوئی کرامات ہیں۔ ایک دن رات کو میں نے دیکھا کہ اس کے کمرے سے عجیب و غریب قسم کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں آوازوں کو فوراً سمجھ گئی، میں نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگا لیا، فوراً جا کر اپنے شوہر کو جگا دیا۔ میں نے کہا کہ آؤ ذرا میرے ساتھ، آج میں تمہیں دکھاتی ہوں کہ تمہاری بہن کیا کرتی ہے، اور اگر ہمت نہ ہو تو اپنے دل پر ذرا قابو رکھنا، کیونکہ آج تمہیں اپنی ماں جیسی بڑی بہن کا اصل روپ نظر آئے گا۔ وہ میرے ساتھ آنے کو تیار نہیں تھا، کہنے لگا مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے تمہارے ساتھ جانے کی، پتہ نہیں کس قسم کی باتیں کر رہی ہو، کیوں اس بیچاری کے پیچھے پڑی رہتی ہو، تمہیں کہتی کیا ہے، تم سے تو 1 روپیہ بھی نہیں مانگتی ہے۔ وہ مجھے کہنے لگا کہ اگر کوئی بات نہ ہوئی اور بلا وجہ ہی تم مجھے آدھی رات کو نیند سے جگا رہی ہو تو پھر مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں تھوڑا سا ڈر بھی گئی کہ کہیں ساری بات مجھ پر ہی نہ پڑ جائے، لیکن میں نے اپنے کانوں سے سنا تھا۔ میں نے اپنے شوہر کو اپنے ساتھ کر لیا اور بیٹھک کی کھڑکی سے اندر جھانکنے کو کہا۔ جب اس نے اندر جھانکا تو وہ حیران رہ گیا اور میری طرف دیکھنے لگا۔ میں نے کہا آ گئی عقل ٹھکانے، دیکھ لی اپنی بہن کی حرکتیں کہ وہ کیا کر رہی ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ سیاہ کرے یا سفید اسے اس کے حال پر چھوڑ دو۔ ارے سیاہ کرے یا سفید کرے اپنے لیے کرے، اپنے لیے الگ سے گھر لے لیں، وہاں پہ کریں، میرے گھر میں اس طرح کی حرکتیں نہیں چلیں گی، یہ میرا گھر ہے۔ میرے شوہر نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے کمرے میں لے آیا اور میرے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ اس نے کہا کہ تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا، میری بہن وہاں بیٹھ کر عبادت کر رہی ہے اور تم کیا کہہ رہی تھی کہ وہاں پہ کوئی الٹی سیدھی حرکت ہو رہی ہے، تمہیں شرم آنی چاہیے۔ ارے اس کا لحاظ نہیں ہے تو اللہ کا تو لحاظ کرو، اسلام کا اور عبادت کا تو لحاظ کرو کہ کوئی شخص عبادت کر رہا ہے اور تم اس پر اتنا گھٹیا الزام لگا رہی ہو۔ جب میں نے یہ سنا تو میں حیران رہ گئی، میں فوراً اس کی طرف گئی اور کھڑکی سے جھانک کے دیکھا تو میری نند بیٹھی قرآن شریف پڑھ رہی تھی اور اللہ اللہ کر رہی تھی۔ میں حیران رہ گئی، یہ کیا ہو گیا؟ اس کا مطلب کہ یا تو اس نے مجھے دیکھ لیا تھا اور یا پھر پہلے سے ہی پلان بنا کر بیٹھی تھی، میری بے عزتی کروا دی اور میرے شوہر نے مجھ پر ہاتھ بھی اٹھا دیا۔ میں اپنے شوہر سے ہی ناراض ہو گئی، لیکن اس کے حساب سے غلطی میری تھی، اس لیے وہ مجھے منا نہیں رہا تھا۔ آج 3-4 دن ہو گئے تھے کہ ہماری بول چال بند تھی۔ 2 دن تو میں نے روتے ہوئے گزارے، اس کے بعد میں بھی اپنی روٹین میں مصروف ہو گئی۔ میں نے کہا کہ جو کرنا چاہتا ہے کرے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن دل ہی دل میں بڑی اداس تھی۔ پھر اس نے مجھے خود ہی بلا لیا اور کہا کہ آئندہ اس طرح کی حرکت نہیں کرنا، میں بار بار معاف نہیں کروں گا۔
अब तो मेरे लिए करो या मरो वाला मामला बन गया था। अगर मुझे अपनी नंद का मामला सबके सामने रखना था तो मुझे किसी बहुत बड़े सबूत की ज़रूरत थी और मेरे पास कोई सबूत नहीं था। लोग ये समझते थे कि वो दिन में लोगों के लिए दुआएं करती है, लड्डू बनाती है और रात को इबादत करती है और पूरी रात इबादत करती है, इसीलिए उसके हाथ में शिफा आ गई है। और मैं जानती थी कि मामला कुछ और है। मेरे हाथ इस मामले का कोई भी सिरा नहीं लग रहा था और इस तरह से चीज़ें नहीं चलने वाली थी। मुझे कुछ न कुछ करना ही था। मेरी सास भी उसके साथ मिली हुई थी, उसके लिए मजबूत सहारा बनी हुई थी, इसीलिए तो वो हमेशा बच जाती थी। और मेरा मेरे शौहर के साथ रिश्ता मज़ीद ख़राब होता जा रहा था, क्योंकि मैं जब भी अपने शौहर से कोई बात करती तो उसका उलट ही होता था। ऐसे में वो मुझे कहता कि तुम्हारे अंदर नफ़रत है, तुम रवायती भाभी हो जो अपनी नंद से कभी खुश नहीं हो सकती, चाहे वो चाँद भी तोड़ कर ले आए, तुम उसके लिए हमेशा बुरी ही रहोगी। एक दिन मैं किचन में खड़ी थी और मेरी नंद भी अपने लिए कोई चीज़ बना रही थी, क्योंकि अब मैंने उसका कोई भी काम करना छोड़ दिया था। जब से मेरे शौहर के साथ उसकी वजह से हमारा झगड़ा हुआ था और उसने मेरे ऊपर हाथ भी उठा दिया था, उसके बाद से मैं अपनी नंद का कोई काम नहीं करती थी। मेरे शौहर ने मुझे एक दो दफ़ा कहा, मैंने कहा कि नहीं करूँगी, कर लो जो करना है। वो भी बेबस हो गया। वो अपने काम खुद ही करती थी, बल्कि उसने अपनी माँ का और अपना कमरा साफ करने के लिए नौकरानी भी रख ली थी, जो कमरे में आकर कमरा साफ कर देती थी और दिन में एक दफ़ा आती थी। ज़ाहिर है उसके पास पैसे थे, वो कुछ भी खरीद सकती थी। और मेरे पास क्या था? कुछ भी नहीं था। सिर्फ मेरे शौहर के दिए हुए पैसे, जिनसे मुझे घर चलाना होता था। और वो कहता था कि मैं तुम्हें महीने के फिक्स पैसे दूंगा, इसमें तुम अपनी अकल से घर चलाओ और चाहो तो 10,000 बचा लो, चाहो तो 20,000 बचा लो। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता था, क्योंकि आजकल महंगाई बढ़ गई थी। मैं जितनी मर्जी अकल इस्तेमाल कर लेती, 2-3 हज़ार रुपए से ज़्यादा नहीं बचा पाती थी। इतने पैसों से मेरा क्या होने वाला था? मुझे उस वक्त पैसों की सख्त ज़रूरत थी और मेरे मामलात उतने ही उल्टे जा रहे थे। मैं चाहती थी कि मेरे पास पैसे हों, मैं भी चीज़ें लेकर अपनी नंद और सास को जला सकूं और उनको बता सकूं कि अगर आपके पास पैसे हैं तो मेरे पास आपका बेटा है, जो खुद चलती फिरती पैसों की मशीन है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। मेरे शौहर के साथ मेरे मामलात जितने भी ख़राब होते, मैं किसी को नहीं बताती थी। लोगों को यही जाहिर करती थी कि सब कुछ ठीक है और हम लोग आपस में बड़े खुश हैं। मेरी नंद अपने काम में मसरूफ़ थी, जब उसने मेरी तरफ देखा और कहा कि भाभी, अपने काम से काम रखा करो। तुमने जो आजकल हरकतें शुरू की हुई हैं ना, इसका कोई नतीजा निकलने वाला नहीं है। मैंने कहा कि गलती पर तुम हो, लोगों से झूठ बोल रही हो। तुम्हारे अंदर कहाँ से करामत आ गई? अपने शौहर को कैसे नाको चने चबवा कर आई हो? उस दिन मिला था तुम्हारे भाई को, रो रहा था कि सारा कुछ हो गया, लेकिन तुम उसके घर से सोने के 2 सेट चुरा के भागी हुई हो, वो वापस कर दो। ये बात मुझे मेरे शौहर ने बताई तो थी, पर कहा था कि किसी से जिक्र ना करना। पर मुझे गुस्सा आया तो मैंने कह दिया। वो भी इस बात पर गुस्सा हो गई। उसने कहा कि काहे की चोरी, मेरे अपने सेट थे और अब वो मुझसे ले भी नहीं सकता। उसका मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। और हाँ, मैं आपको एक बात बता ही दूं कि मैंने चुरा भी लिए हैं तो आपको उससे क्या। ये तो मेरी अक्लमंदी है कि मैंने उस शख्स से भी कुछ न कुछ ले लिया जो मुझे तलाक दे रहा था, लेकिन आप तो अपने शौहर से भी कुछ नहीं ले पाती हैं। अभी तक आपकी औलाद तक तो हो नहीं सकी। अब इससे ज़्यादा और क्या होगा? जब उसने मुझे औलाद का ताना दिया तो मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा कि एक दिन मैं तुम्हारा चेहरा सबके सामने लेकर आऊंगी। उसने कहा कि मैं बहुत पक्की खिलाड़ी हूँ, ऐसा नहीं होने वाला। ये इस जन्म में तो नहीं होगा। और आप खुद को हल्कान नहीं करें। अगर थोड़े बहुत पैसों की ज़रूरत है तो मुझसे ले लिया करें। 2-400 मैं आपको दे दूंगी। अपनी नौकरानी को मैं 1,000 रुपया देती हूँ, तो आपको 3-400 तो दे ही सकती हूँ। मेरी इतनी बेइज्जती कर रही थी वो, और मैं खामोश खड़ी थी, क्योंकि मेरे हाथ में फ़िलहाल कुछ भी नहीं था। मैं सिर्फ उसको धमकियाँ ही दे सकती थी, जो मैंने दे दी थी। मैंने कहा कि इतना गुरूर अच्छा नहीं होता, जो ऊपर जाता है वो नीचे ज़रूर आता है, और तुम तो गलत तरीके से सब कुछ कर रही हो। उसने कहा कि हाँ, कर रही हूँ गलत तरीके से, पर साबित तो करके दिखाएं। उसके और मेरे बीच जंग छिड़ गई थी, बहुत ही बुरी जंग। उसका नतीजा अच्छा निकलने वाला नहीं था। एक दिन मेरे शौहर ने कहा कि वो रात को देर से आएगा, इसलिए मैं दरवाज़ा बंद करके सो जाऊं। उसके पास चाबी होगी, वो खुद ही खोलकर अंदर आ जाएगा। पर मैंने सुबह से ही अपनी सास और नंद को कहा कि आज मेरा शौहर घर पर नहीं है,
وہ رات کہیں اور گزارنے والا ہے کیونکہ وہ تو صبح ہی چلا گیا تھا۔ انہوں نے یہ بات سن لی، میں ان کو ہی یہی بات سنانا چاہتی تھی۔ میں نے صبح سے ہی پلان بنایا تھا۔ جیسے ہی شام ہوئی میں نے سر درد کا بہانہ کیا۔ میں نے کہا کہ میرے سر میں بہت برا درد ہو رہا ہے۔ میں نے الٹیاں کرنی بھی شروع کر دی کہ مجھے اتنا زیادہ درد ہو رہا ہے کہ مجھے الٹی آ رہی ہے۔ پہلے میں اپنی ساس کے کمرے میں گئی۔ میں نے کہا کہ میری مدد کریں۔ انہوں نے کہا کہ کیسے مدد کروں، اس ٹائم تو کوئی ہسپتال یا کوئی کلینک بھی نہیں کھلا ہوگا۔ میں نے کہا اگر آپ عذرا سے کہیں وہی میری مدد کر دے، سارے گاؤں کی مدد کرتی پھرتی ہیں، کیا میری مدد نہیں کر سکتی؟ اس نے کہا وہ سو رہی ہے۔ میں نے کہا نہیں نہیں، وہ اس ٹائم نہیں سوتی، وہ تو بڑی نیک عورت ہے، وہ اس ٹائم بیٹھ کر عبادت کر رہی ہوں گی۔ میں نے جا کر بیٹھک کے دروازے پر دستک دینا شروع کر دی۔ میری ساس نے کہا کہ اسے تنگ مت کرو۔ میں نے کہا کہ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ میری حالت دیکھیں، آپ کو اس کے آرام کی پڑی ہے۔ میں صبح تک مر گئی تو آپ اپنے بیٹے کو کیا جواب دیں گی؟ میں بالکل اس طرح کی ایکٹنگ کر رہی تھی کہ جیسے میں تو مرنے ہی لگی ہوں۔ میری ساس مجھے روک رہی تھی اور میری نند دروازہ بھی نہیں کھول رہی تھی۔ اتنے میں میرا شوہر بھی وہاں پر آ گیا اور میں ایک جھٹکے سے دروازے کے اندر داخل ہو گئی۔ میرے شوہر کو اچانک وہاں دیکھ کر میری ساس اور نند حیران رہ گئیں کہ اس نے تو آج رات کو آنا ہی نہیں تھا، پر یہی تو میرا پلان تھا۔ لیکن میرا شوہر آ چکا تھا اور شور سن کر یہاں پر آ گیا تھا۔ جیسے ہی میں اندر چلی گئی، میرا شوہر بھی میرے پیچھے آ گیا، شاید مجھے روکنے کے لیے۔ لیکن جب سامنے کا منظر دیکھا تو اس کے قدم ایک جگہ پر جم گئے۔ سامنے کا منظر یہ تھا کہ میری نند کے کمرے میں بستر پر وہی جوان لڑکا پڑا ہوا تھا۔ میرے شوہر نے جب یہ منظر دیکھ لیا تو مجھے ایسے لگا جیسے آج میں جیت گئی ہوں۔ بس اب مجھے بولنے کی کیا ضرورت تھی یا کوئی سوال کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ اب تو سب کچھ میرے شوہر کے سامنے آ ہی چکا تھا۔ اس نے کہا کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ تو میری نند نے کہا کہ یہ علاج کروانے کے لیے آیا تھا۔ میرے شوہر نے کہا کہ یہ کون سا وقت ہے علاج کرنے کا اور یہ کون سا طریقہ ہے علاج کرنے کا؟ مجھے تو لگا تھا کہ تم لوگوں کو دم درود کرتی ہو، تل کے لڈو بنا کر بیچتی ہو جس کو لوگ مٹھائی سمجھ کر کھا لیتے ہیں، لیکن تم یہاں پر کس قسم کے علاج کر رہی ہو؟ تم کیا کوئی ڈاکٹر ہو یا کسی حکیم کی بچی ہو؟ میرے شوہر نے تو بولنا ہی شروع کر دیا تھا۔ میری نند گھبرا گئی اور میری ساس بھی۔ انہوں نے میری ساس کو بھی یہی کہا کہ آپ نے یہ سب کچھ ہونے دیا؟ اس گھر میں یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ یہ لڑکا یہاں پر کیا کر رہا ہے؟ میری ساس نے کہا کہ یہ تو پاگل ہے، خود ہی اپنے گھر سے اٹھ کر آ گیا ہے، اس کا کیا ہے، آپ جس مرضی سے پتہ کر لو، یہ پاگل ہے، یہ تو ایسے ہی خود اٹھ کر آ گیا ہے، ہم نے تھوڑی اس کو بلایا ہے۔ میرے شوہر کی شکل دیکھ کر ایسا لگا کہ جیسے ایک پل کے لیے ان کی باتوں میں آ جائے گا، پر میرے شوہر نے کہا کہ اگر یہ پاگل ہے تو مانا، پر کیا یہ میری بہن بھی پاگل ہے جس نے اسے اپنے کمرے میں اپنے بستر پر لٹھا رکھا ہے؟ میرے شوہر نے فوراً اس کے گھر والوں کو فون کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں نہیں پتا یہ کس ٹائم گھر سے نکلا ہے، لیکن یہ آپ کی بہن کو بہت پسند کرتا ہے اور اس کے ساتھ رہ کر یہ ٹھیک بھی ہو رہا ہے، اسی وجہ سے تو آپ کی بہن پورے گاؤں میں مشہور ہوئی ہے، آپ اس کے ساتھ اپنی بہن کا رشتہ کروا دیں۔ جب یہ بات سنی تو وہ حیران رہ گیا۔ میں نے اپنی نند کی طرف دیکھا تو وہ معصوم شکل بنا کر کھڑی تھی۔ میرے شوہر نے اسے کہا کہ کیا تم بھی ایسا چاہتی ہو؟ تو اس نے ہاں میں سر ہلا کر جھکا لیا۔ میرے شوہر نے اپنا سر پکڑ لیا۔ اس نے کہا کہ اس طرح کی حرکتیں تو جوان لڑکیاں کرتی ہیں، پر آپ تو اچھی بھلی سمجھدار ہیں، اگر ایسی کوئی بات تھی تو مجھے تو بتا دیا ہوتا، میں خود رشتہ کروا دیتا۔ مجھے کیا مسئلہ تھا؟ اس سے پہلے کہ یہ بات پورے گاؤں کو پتہ چلے، آپ کو اسی کے ساتھ نکاح کروا کے بھیجنا ہوگا۔ ویسے تو وہ بیمار رہتا تھا لیکن شادی کا اس کو اچھی طرح پتہ تھا۔ میرے شوہر نے میری نند کا نکاح اسی لڑکے کے ساتھ کرا دیا۔ اس کا نام فرید تھا۔ وہ ایک امیر خاندان کی بہو بن گئی، لیکن میرے گھر سے مصیبت گئی، میں اسی بات پر خوش تھی۔ کچھ دن کے بعد میری ساس بھی میری نند کے گھر پر ہی جا کر رہنے لگی۔ میرے شوہر کو اس بات سے مسئلہ تھا، لیکن میں نے انہیں کہا کہ ان کی اپنی مرضی ہے، ان کے 2 گھر ہیں، جب چاہیں آئیں، جب چاہیں نہ آئیں، لیکن اس کے بعد وہ میرے گھر میں ابھی تک نہیں آئی۔ اب میں اپنے گھر میں سکون سے رہتی ہوں اپنے شوہر کے ساتھ، مجھے کسی بات سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ مجھے پتا ہے کہ میری نند کے ساتھ بہت اچھا ہوا ہے، وہ بہت اچھے گھر میں چلی گئی ہے۔ وہ لوگوں سے جھوٹ بولتی تھی، اسی بات پر مشہور ہوئی تھی کہ اس نے اس لڑکے کو ٹھیک کر دیا، اور اب شاید اور بھی مشہور ہو جاتی۔
ویسے اس کے پاس کوئی کرامت نہیں تھی، لیکن اگر یہی اس کی قسمت تھی تو میں کیا کہہ سکتی تھی؟ میں نے بھی اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا اور اپنے گھر کو سنبھالنے لگی۔ گھر سے مصیبتیں کیا نکلیں، اللہ نے مجھے امید بھی دے دی۔ پیارے سے بیٹے کی ماں بن کر اب میں اپنی زندگی گزارتی ہوں۔ جو میں چاہتی تھی وہ ہوا بھی اور نہیں بھی، لیکن بالآخر ہم سب کے حالات بہتر ہو گئے۔ بس اسی میں عافیت تھی۔ میرا میرے شوہر کے ساتھ رشتہ بہتر ہو گیا، کیونکہ اب میں نے اسے ایک بیٹے کا باپ بنا دیا تھا۔ اسی لیے اس کو مجھ سے اور بھی زیادہ محبت ہو گئی تھی۔